الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی گنہگار زندگی سے توبہ کر لے اور ارادہ کر لے کہ اب اللہ تعالیٰ کو دوبارہ ناراض نہیں کریں گے، اس کا یہ ارادہ کہ ہم اب دوبارہ ناراض نہیں کریں گے، یہ عزم توبہ اللہ کے یہاں قبول توبہ کی دلیل ہے. اب اس کے بعد اگر ٹوٹ جائے توبہ تو اس کی پہلی توبہ مقبول ہے، اب دوسری توبہ ٹوٹی تو اس کو پھر جیسے ہوا کھل جائے ایک دفعہ تو وضو کر لیا، اب جب تک ہے اگر دوبارہ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لو. ایسے شخص کو باوضو کہتے ہیں. تو ایسا شخص متقی ہے کہ ارادہ شکست توبہ نہ ہو بوقت توبہ. جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت ارادہ شکست توبہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے. اس کے بعد توبہ جو ٹوٹے گی وہ ٹوٹے گی، توڑے گا نہیں. تو ہوتا جب ارادہ ہوتا اسی وقت کہ ہمیں توبہ توڑ کر پھر مزہ حرام لینا ہے. جس وقت توبہ کرو اس وقت ارادہ نہ ہو کہ اس توبہ کو ہم توڑیں گے، بس توبہ قبول ہے. پھر اگر ٹوٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. نفس سے کشتی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. نفس سے کشتی مرتے دم تک ہے. لیکن جو لوگ کسی پہلوان کے ساتھ رہتے ہیں اور پہلوان سے اکھاڑے میں داؤں پیچ سیکھتے رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن تمام عالم کے پہلوانوں پر غالب آ جائیں گے. لیکن میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلوان کے اکھاڑے میں پڑے رہو، پہلوانوں کی لات کھاتے رہو. بہت زیادہ داؤ پیچ و فن نہ سیکھا تو اکھاڑے کا لت مروا بھی پہلوان ہوتا ہے، یعنی اکھاڑے کا لات کھانے والا بھی پہلوان ہو جاتا ہے. خانقاہوں میں پڑے رہو، پیر و مرشد کے لات کھاتے رہو. اگر بہت بڑے ولی اللہ نہ بنے تو بھی کچھ نہ کچھ تو لے ہی جاؤ گے. شاعر خواجہ عزیز الحسن فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی. مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم نہیں ہے. مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم نہیں ہے. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے جڑے رہو، انشاءاللہ موت جب آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تعلقات دنیاویہ پر اپنی محبت کو غالب فرما دیں گے. اگر کاملین میں نہیں اٹھایا گیا تو تائبین ضرور اٹھایا جائے گا. ذرا پانی دو. تفسیر معالم التنزیل میں اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں کتاب الاستغفار میں ان آیات کی شان نزول میں لکھا ہے کہ
کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حمزہ کو قتل کیا تھا. ان کے اسلام کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی نازل کی کہ وحشی کو دعوت اسلام پیش کرو. جس نے اللہ کے اتنے پیارے کو قتل کیا ہو اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو سگے چچا جو سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال بڑے تھے عمر میں، اللہ نے ان کو دعوت اسلام پیش کی. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا قاصد بھیجا کہ اے وحشی، اللہ تعالیٰ تم کو دعوت اسلام عطا فرما رہے ہیں، تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی جنت کا ٹکٹ تم کو مل رہا ہے. انہوں نے کہلا بھیجا کہ میں اس آیت کے مطابق مجرم ہوں، من یفعل ذلک یلقی اثاما. تمام مجرمانہ اعمال، قتل اور بھی بڑے عظیم جرائم مجھ سے صادر ہوئے، تو ایسے مجرم کو اللہ تعالیٰ دعوت اسلام کیسے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. ہمارے لیے تو جہنم کے عذاب کی وعید ہے، تو مجھے اسلام دے کر پیشکش کر کے جنت میں کیسے میں جا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کا حوالہ پیش کیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. ہم نے تو تمام گناہ کر ڈالے، ہم تو یلقی اثاما والے ہیں. یضاعف لہ العذاب، ہمیں تو ڈبل عذاب دینے کی وعید ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور میں جہنم میں داخل ہونے کے قابل ہوں. یہ پیغام جب گیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو، اسی وقت دوسری آیت نازل ہوئی. یہ ہے ناز اٹھانے والا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا. فوراً دوسری آیت نازل ہوئی کہ بے شک وحشی نے تمام جرائم کیے ہیں اور واقعی وہ جہنم کے قابل ہے، لیکن اب دوسری آیت نازل کر رہا ہوں کہ میں اس کی نا امیدی کو امید سے تبدیل کرنا چاہتا ہوں. الا من تابا، مگر اے وحشی اگر تو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، میرا وفادار رہے، تو جتنی وعید ہے سب سے تو مستثنی ہو جائے گا. پھر نہ یلقی اثاما رہے گا، نہ یضاعف لہ العذاب رہے گا، نہ یخلد فیہ مہانہ رہے گا. اب سنیے، حضرت وحشی اس وقت حالت کفر میں تھے، انہوں نے فوراً پھر دوسرا پیغام بھیجا اسی قاصد سے. اب قاصد کا تبادلہ اللہ کے پیغام کا اور بندے کا تبادلہ ہو رہا ہے. قاصد سے کہلایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے، میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کہو کہ اپنے اللہ سے کہیں کہ الا من تابا، تو مجھے منظور ہے کہ میں اپنے یہاں تابا مقدم کیوں ہے؟ حالت کفر میں ایمان قبول ہے؟ حالت کفر میں ایمان قبول نہیں ہے، لہذا الا من تابا من کفر ہی و شرک ہی ہے، یہاں معصیت نہیں ہے. یعنی اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لے اور پھر جو شخص ایمان لائے اس کا ایمان قبول ہے. اشکال سمجھ گئے کہ ایمان کی حالت میں توبہ قبول ہے. یہ توبہ پہلے کیوں نازل ہے؟ تو یہاں کفر و شرک سے مراد ہے کہ جب تک شرک و کفر سے توبہ کوئی نہیں کرے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. لہذا الا من تابا من کفر ہی اور شرک ہی ہے. لہذا ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے اور شرک سے اور ایمان میں لانے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط عجیب لگا دی، وعمل عملا صالحا، ساری زندگی عمل صالح کرتا رہے. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ھذا ان ھذا لشرط شدید، یہ شرط بہت شدید ہے. لعلی لا اقدر علیہ، میں اس شرط پر
غلبہ اندیشہ ہے کہ میں اس پر اتر نہیں سکوں گا، اس شرط پر عمل نہیں کر سکوں گا، کیونکہ توبہ ایک دفعہ کرنا آسان ہے، ایمان لانا ایک دفعہ آسان ہے، یہ تمام عمر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی، وہ عاملہ عملا صالحا، اور ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، تو ساری زندگی نیک عمل کرنا یہ شرط مجھ کو مشکل معلوم ہو رہی ہے، ان نہذا یہ شرط شدید، یہ شرط شدید معلوم ہو رہی ہے، لعلی شاید لا اقدر علیہ، میں اس شرط کو پورا نہ کر سکوں گا۔ اب یہ خبر سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس نے بھیج دی، پھر اللہ تعالیٰ کو دریائے رحمت میں جوش آیا اور یہ آیت نازل کی، یہ تبادلہ ہو رہا ہے، ایک بندے کا ایک مولا کریم سے معاملہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کتنے ناز اٹھانے والے ہیں، کیا شان رحمت ہے ان کی۔ پھر آیت نازل فرمائی وحشی کے لیے، معالم التنزیل میں دیکھ لو، اور ملا علی قاری کی شرح مشکات میں المسمى بالملقات میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اور شرک کے علاوہ جو کچھ بھی گناہ نہ ہوتا رہے گا فکر نہ کرو، ہم جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ لہذا ایمان لاؤ اور شرک سے کفر سے توبہ کر لو، اب گناہوں سے مت ڈرو، اگر گناہ ہو بھی گیا، عمل صالح میں کمزوری آ گئی، کہیں گڑبڑی ہو گئی، تو یاد رکھو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، مگر گناہ وغیرہ جو ہیں اس کے بارے میں سن لو، یغفر لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک و کفر کے علاوہ سب گناہ جو ہے جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ اب ان کا پھر سنیے جواب جا رہا ہے قاصد کے ذریعے کہ ابھی ہم کو کچھ شک ہے، انی فی ریب، میں ابھی شک میں ہوں، میرا تردد دور نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں شرط لگا رہے ہیں من یشاء، جس کو ہم چاہیں گے بخشیں گے، ہم معلوم نہیں ہمارے حصے میں مشیت ہے یا نہیں۔ فإنی فی ریب، میں شک میں ہوں، ان تکون المشیۃ فیہ ام لا، اللہ کی مشیت میرے بارے میں ہے یا نہیں، مشیت کی قید لگی ہوئی ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا کہوں، جب یہ مضامین سامنے آتے ہیں تو حق تعالیٰ کی رحمت کو جی چاچا کرو رہا بوسا لے دوں، اور ایسے مولا کریم پر کتنا جان اپنی فدا کر دیں، اور ایک لمحہ اس مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو کوئی تشکیل نہ کرے، صورت بھی بنا لو ایک مٹھی داڑھی رکھ کر کے، اور سیرت بھی اللہ کی پسند کے مطابق بنا لو، سر سے پیر تک اسٹرکچر اینڈ فنیشنگ، صورت و سیرت ہر، پھر کہا تھا بولا مت کرو، اب آئندہ سے ڈنڈا ڈولی کے کرنا پڑے گا، اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ جب اپنے مربی کی بات نہیں بنتے ہو تو کہ مانو گے تو کیسے مربع بنو گے بھائی؟ کہہ دیا خاموش رہو۔ اب یہ پیغام ایک بندے کا جا رہا ہے مولا کریم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابھی میری مشیت کی قید سے یہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو اب یہ پھر آیت نازل کی، آیتوں پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب کیا آیت نازل کی کہ قل، آپ اس محشی سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے جرم کرنے والے گناہ کرنے والی قوم سن لو، یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ انا تاکید، یغفر الذنوب میں الف لام داخل کیا کہ کوئی گناہ نہیں چھوڑوں گا، سب معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، الف لام استغراق کا، انا تاکید کا، پھر جميعا مزید تاکید کہ سب کا سب، ایک خطا ایسی نہیں ہوگی جس کو میں نہ معاف کروں۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اسلام لا رہے ہیں، صحابی ہو گئے،
اور کہا کہ آ کر کیا کہا سنیے گا ان کا قول کہ نعمہ حاضہ لایا، یہ آیت بڑی بڑھیا ہے، بہت پیاری ہے، بہت اچھی، نعمہ حاضہ لایا فجاء واسلم، آیا اور اسلام لے آئے۔ صحابہ میں شور مچ گیا کہ یہ فیسلٹیز اور یہ رحمتوں کی وسعتیں کیا صرف وحشی کے لیے خاص ہے ام لکل امت، یا ساری امت کے لیے ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت کے لیے ہے، وحشی کے لیے خاص نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ لیکن دیکھیے جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی جیسے بچہ اگر اپنی لڑکا خطاؤں سے معافی مانگ لے تو ابا اس کی تمام ذلتوں کی اور اپنے دوستوں میں جو اس کی ذلتیں ہیں اس کی تلافی کے لیے خود انتظام کرتا ہے، ڈپٹی کلکٹر بناتا ہے، اگر بادشاہ ہے باپ کہیں کمشنر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، سخت رسوائی ذلت ہوئی تھی کہ کتنا منحوس آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ان کے ہاتھوں سے ایک مسلمہ کذاب کو قتل کرایا، اور جھوٹا نبی تھا، یہ یمن میں جھوٹا نبی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا کام ان سے لے لیا۔ جب ان کے ہاتھ سے ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبوت کا قتل کر دیا گیا، جو مشہور مسلمہ کذاب، تو انہوں نے اعلان کیا، یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام کیوں لیا، بڑے بڑے جنرل صحابی موجود تھے، یہ میری رسوائی کی تلافی کی جا رہی ہے۔ غیب عالم غیب اور مشیت الہیہ کو اپنے حق میں سمجھ گئے کہ اللہ نے میرے ہی ہاتھ سے کیوں کام لیا، تاکہ وحشی کی ذلت اور اس کی رسوائی کی تلافی ہو جائے، اور اس کی تاریخ جو ماضی میں تاریخ ہو چکی ہے مستقبل اس کا روشن کر دیا جائے۔ چانچہ ان کے جملے سنو، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قتل کیا تو اعلان کیا صحابہ کو کہ اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں سب سے بہترین انسان کو قتل کیا کہ نبی کے چچا کو، لیکن اب زمانے اسلام میں سب سے خطرناک نہایت ہی کمینہ زبردست خبیث جان کو میں نے قتل کیا ہے، اللہ تلکا بے تلکا، اللہ اس کے بدلے میں یہ میرا عمل قبول فرما لے۔ اب ان کی عبارت سن لو، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، قتل تو فی جاہلیتی، ہم نے زمانے کفر زمانے جاہلیت میں قتل کیا، خیر الناس، بہترین انسان سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قتل تو فی اسلامی، اور حالت اسلام میں ایمان لانے کے بعد شر الناس، جو سب سے شر تھا، نبی جھوٹا بنا ہوا، اس کو میرے ہاتھ سے اللہ نے قتل کرایا۔ لہذا جب توبہ سچی کر لے گا جو انشاءاللہ اس کی ماضی کی تمام تاریکیاں اور ماضی کی ساری برائیاں اور غیبتیں، وہی لوگ مجبور ہو جائیں گے اس کی عزت کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی آبرو کی تمام توبہ کی برکت سے اپنے بندے کی آبرو کی تمام رسوائیوں کو عزتوں کی تلافی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسے ایسے کام لے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہ ماضی کو لوگ بھول جائیں گے کہ اس نے ایسی حرکت کی تھی، ایسی کرامت دے دیں گے کہ یقیناً ماننا پڑے گا کہ اگر یہ ولی نہ ہوتا تو اتنی بڑی کرامت اسے ثابت نہ ہوتی۔ ایسے بڑے بڑے دین کے کارنامے اس سے ہو جائیں گے۔ اب سنیے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو خود مٹا کر اسی کی نیکیاں وہاں لکھوا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے کام نہیں لیتے تاکہ میرے بندوں پر فرشتوں کا احسان نہ رہے اور قیامت کے دن تانا نہ دیں کہ میاں آپ تو چنی چنا قضا و قضا تھے، سو انسو تھے، سو انسو وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ہاتھ سے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو رکھی۔ ان العبد اذا تاب، جب بندہ توبہ کرتا ہے، انص اللہ تعالیٰ حفظتہ، فرشتوں سے بھلا دیتا ہے، اللہ بلاتا ہے۔ وہ جوار اس کے اعضاء سے جو گناہ ہوئے اعضاء کو بھلا دیتا ہے اللہ نے انصا کی نسبت اپنی طرف کی ہے، فرشتوں کا واسطہ نہیں رکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا واسطہ اسی لیے نہیں رکھا کہ قیامت کے دن میرے بندوں کو تانا نہ دیں، تائبین کو، توبہ کرنے والے بندوں کو تانا نہ دیں۔ کیا بات! حکیم الامت فرماتے ہیں ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ غلاموں کی لاج رکھی ہے، آبرو رکھی ہے کہ تانا نہ دے سکے، اور زمین کی ریل کو بھی صاف کرتے ہیں۔ وَمَعَالِمَ الْأَرْضِ، یہ حدیث موجود ہے ہماری فضائل توبہ کی کتاب میں۔ تبدیل کی 3 قسمیں علامہ آلوسی نے بیان کی۔ سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے تفسیر علمانی دیکھ لو، جو دنیا میں سب سے بڑی تفسیر ہے عربی زبان میں، مگر اتنی مشکل لغت ہے اس کی کہ معمولی مولوی کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی وہ لغت۔ اب دیکھ لو، ایک ہی تفسیر بتاتا ہوں۔ ورحمنا اے تفضل علینا بفنون الالائی ما استحقاقنا بافعال من العقاب، حل کرے معمولی مولوی کہ اللہ ہم پر معافی رحمتیں نازل فرما دیجیے، طرح طرح کی نعمتیں برسا دیجیے کہ ہم واف عنا ہو چکے ہیں، وغفر لنا ہو چکے ہیں، اب ورحمنا میں ہم آپ سے نعمتیں مانگتے ہیں۔ اور کتنی نعمتیں، بفنون الالائی، طرح طرح کی نعمتیں، جتنی ہم طرح طرح کے عذاب کے مستحق تھے اپنی نافرمانیوں سے، طرح طرح کے ہم پر نعمتیں برسا دیجیے کہ ہم نے واف عنا بھی کیا، وغفر لنا بھی ہوئے، اور اب ورحمنا رحمت کی بھیک آپ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے شیخ شاہد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واف عنا میں انتا پوشیدہ ہے۔ اس ضمیر کا نام قواعد نحو میں علماء نحو کے نزدیک ضمیر مستتر ہے، انتا پوشیدہ ہے واف عنا، کیونکہ حجابات ہیں، پردے ہیں، اندھیرے ہیں گناہوں کے، تو انتا کے تم قابل نہیں ہو کہ ہم سے بات کر سکو۔ ابھی تو معافی چل رہی ہے، درخواست چل رہی ہے۔ واف عنا سے معافی ہو گئی، وغفر لنا، واف عنا آثار ذنوبنا، میرے گناہوں کے نشانات تک کو مٹا دیجیے، وغفر لنا، میری نیکیاں ظاہر فرمائیے، بے اظہار الجمیل وستر الخبیث، اور میری برائیوں پر پردہ ڈال دیجیے۔ وغفر لنا کے بعد ورحمنا میں بھی ابھی انتا پوشیدہ رہے گا، واف عنا میں انتا پوشیدہ، وغفر لنا میں انتا پوشیدہ، ورحمنا میں بھی۔ اب جب رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور تمہارے تمام گناہوں کے پردے ہٹ گئے، اندھیرے مٹ گئے، اور جتنی بودھ اور دوری تھی وہ حضوری سے تبدیل ہو گئی، مولا کی بندے کے ساتھ جتنی دوری تھی گناہوں کی وجہ سے، معافی کی برکت سے وہ دوری حضوری میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہم تمہارے سامنے ہیں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بلکہ مقدر آزما، سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بلکہ مقدر آزما، سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب معافی ہو گئی اور اب تمہارے ہمارے درمیان میں گناہوں کے اندھیرے حجابات ہٹ گئے، اب ہم سے کہو ہم تمہارے سامنے ہیں، ہم سے کہو انتا مولانا، آپ ہی تو میرے مولا ہیں، جن سے ہم معافی مانگ رہے تھے، جن سے ہم مغفرت مانگ رہے تھے ضمیر مستتر سے، وہ آپ ہی تو میرے مولا ہیں۔ لیکن ابھی تک ہم گناہوں کے سے ملوث گندے تھے، انتا کے قابل نہیں تھے کہ ہم آپ سے براہ راست خطاب کر سکیں، لہذا واف عنا سے ہم انتا مستتر سے آپ سے رجوع تھے معافی مانگنے میں، اور وغفر لنا میں بھی انتا پوشیدہ تھا، ضمیر مستتر سے ہم حالت استتار میں تھے، حالت محجوب تھے، حجابات گناہ میں ہم گھرے ہوئے تھے، لہذا اب تک تو ہم اس ضمیر مستتر سے خطاب کر رہے تھے، مگر اب آپ کا کرم ہمیں انتا کا مقام عطا کر رہا ہے کہ اب مجھ سے کہو آپ میرے مولا ہیں۔ پوشیدہ انتا مولانا یہ ضمیر بارز کہلاتا ہے، ظاہر ہو گیا کہ آپ مجھ سے بات کرو، انتا مولانا اے انتا سیدنا و مالکنا و متولی امورنا، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا مملوک ہوں، اور کیا ہیں آپ؟ متولی امورنا، آپ ہمارے تمام کام کی کارساز اور کام بنانے والے ہیں۔ 3 تفسیر ہے انتا مولانا کی، لیکن اس پر میرے شیخ کو حال آ گیا تھا، کم سے کم 50 دفعے انتا مولانا کہہ کر رونے لگے، انتا مولانا، انتا مولانا، انتا مولانا، انتا مولانا، انتا مولانا۔ حضرت ناظم آباد پاپوش نگر میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بس دار و خطا رونے لگے، کیفیت تاری ہو گئی۔ انتا مولانا، آپ میرے مولا ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، متولی امور ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب آپ ہم سے راضی خوش ہو گئے، ہم نے آپ کی سے معافی مانگ لی اور آپ ہم سے راضی خوش ہو گئے، تو پھر اب آپ اپنے کرم سے کافروں سے، دشمنوں سے ہم کو نہ پٹوائیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 طریقے سے گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ
توبہ کی برکت سے تبدیل کرتا ہے. ذرا تبدیلی کا ذرا جغرافیہ دیکھو جو اختر پیش کر رہا ہے بحوالے تفسیر روح المانی. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کیسے کرتے ہیں کہ جہاں جہاں گناہ لکھا ہوا ہے اس کے نام اعمال میں اسی کی نیکیاں گناہوں کو مٹا کر اللہ اپنی قدرت قاہرہ غالبہ کاملہ سے بغیر واسطے ملائکہ سے اس کو مٹا دیتا ہے اور وہاں اس کی نیکیاں چڑھا دیتا ہے تاکہ خالی جگہ بھی نہ رہے. اگر خالی جگہ رہے تو بھی تو شک ہوتا فرشتوں کو کہ یہاں دال میں کالا معلوم ہوتا ہے, ضرور کوئی بات ہے. اب یہاں ضرور کرنا لگانا, یہاں ضرور ہی میں مزہ ہے. کہ یہ تو ضابط سے ہے, یہاں قرات مت دکھاؤ. ایک قاری صاحب نے ایک حلوائی سے پوچھا شیروا ہے تو اس نے کہا شیرہ تو ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے جتنا آپ قرات پیدا کر رہے ہیں. تو دیکھا آپ نے یہ ایک قسم تفسیر ہو گئی. یہ تفسیر تبدیل سیئات گناہوں کو اللہ مٹا رہا ہے اور وہاں نیکیوں سے تبدیل کر رہا ہے. اس کی تبدیلی کی 3 تفسیر بحوال اور روح المانی اختر پیش کر رہا ہے کہ گناہ مٹا کر اللہ اپنی قدرت قاہرہ غالبہ کاملہ سے, فرشتوں کا واسطہ نہیں, فرشتوں کا واسطہ یہاں نہیں ہے کہ کل فرشتوں کو فرشتے میرے بندوں کو تانا نہ دیں. اب اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک گانے والا فلم ایکٹر ہے, توبہ کر لیا, جا کے حج کرایا, تو جہاں جہاں اس نے گانا گایا تھا فلمی اللہ وہاں مٹا کر اس کا لبیک لکھ رہا ہے. وہاں وہ جگہ جو خالی تھی وہاں کیا لکھوا رہا ہے, کیا لکھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایسی تمام اس کی برائیوں کی جگہ نیکیاں اللہ لکھ دے گا جو اس کی کمائی ہوگی. کمائے گا وہی, صرف مالک کا کرم یہ ہوگا کہ گناہوں کو کراس کرنا اور مٹانا اور اس خلا کو اسی کی نیکیوں سے پر کر دینا. ایک تفسیر ہو گئی. اب دوسری تفسیر سنیے, تفسیر ثانی. کسی بڈھی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا عقد ثانی کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں, حج ثانی کے بعد. عقد ثانی کا ارادہ حج ثانی کے بعد. ڈاکٹر قرار صاحب کہہ رہے تھے یعنی حج ثانی کر کے آؤں گا جب عقد ثانی کروں گا. قرار صاحب یاد آ جاتے ہیں. جس ایک شعر ان کے لیے آج کل میں پڑھتا ہوں قرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, جن کی باتوں سے دل بہلتا تھا, جن کی باتوں سے دل بہلتا تھا کس کی باتوں سے دل کو بہلائیں, جن کی باتوں سے دل بہلتا تھا کس کی باتوں سے دل کو بہلائیں. ایک تفسیر ہو گئی. اب تفسیر نمبر 2, تفسیر ثانی کیا ہے کہ گناہوں کے کرنے سے نفس کی عادت اور خراب ہو جاتی ہے اور زیادہ قوی تقاضا اس کا ہو جاتا ہے گناہ کی غذا سے. فلا ترن بالمعاصی کثر شہوتها. علامہ قصیدے بردہ والے فرماتے ہیں, علامہ بوصیری کہ گناہ کرنے سے خبردار مت سوچنا کہ گناہ کے تقاضے کم ہو جائیں گے. فلا ترن بالمعاصی کثر شہوتها. گناہوں سے شہوت کمزور نہیں ہوگی. فإن الطعام يقوي شهوة النعيم. کھانے سے اور بڑھ جاتا ہے جول بقر کی بیماری. زیادہ یہ شاید نفس میں جول بقر ہے, جتنے ہی تم گناہ کرو گے گناہ کے تقاضے اور شدید ہوتے جائیں گے. اس کا علاج صرف یہی ہے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لو. آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ غم بھی نہیں ہوگا, شکر ادا کرو گے کہ تیرا شکر ہے کہ مجھے غلاظت و نجاست کے مقامات سے آپ نے میری آبرو کو اور میری داڑھی کو تقدس بخشا ہے. لہذا دوسری تفسیر علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو تبدیل کر کے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے جو شدید تقاضے گناہوں کے تھے پاگل ہو جاتا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ تقاضائے معصیت کی شدت کو, الفاظ یاد کر لو, تقاضائے معصیت کی شدت کو بوجہ گناہوں کے نحوست کے پھر توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقاضائے معصیت کی شدت کو تقاضائے حسنات کی شدت سے تبدیل کر دیتا ہے.
یعنی ملکہ معصیت کو، ملکہ تقاضائے معصیت کو ملکہ تقاضائے حسنات سے بدل دیتا ہے. یعنی جس قدر شدت گناہ کی تھی اتنا ہی شدت اب اس کو نیکیاں کرنے کی ہر وقت رہتی ہے کہ کیا کہاں جائیں کہ کچھ نیکیاں کر لیں. کیا ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ مالک کو کس عمل سے خوش کر لیں. اب نیکیوں کا تقاضا شدید رہتا ہے جس کو برائیوں کا تقاضا شدید تھا. یہ دوسری تفسیر ہو گئی، دوسری تفسیر ہو گئی. جس کا مختصر ملکہ تقاضائے معصیت کو ملکہ تقاضائے حسنات سے بدل دیتا ہے. اب تیسری تفسیر سن لو. پہلی تفسیر میں اور تیسری میں ایک آدمی کو بلایا جائے گا. پہلی تفسیر سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، مگر کچھ لوگوں کو قیامت کے دن دوسرا معاملہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں اس کی چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ اور بڑے بڑے گناہوں کو اخفا کر لو، ایک کنارے چھپا دو. اخفا خفی مخفی کر لو، پوشیدہ کر لو کہ اس کو نظر نہ آئے. اور چھوٹے چھوٹے گناہ جب اس نے دیکھا کہ حل انت فعلت کذا کذا و کذا و کذا و کذا، کیا تم نے ایسا کیا، اب وہ ڈر جائے گا. فإنه مشفق من الکبائر، وہ ڈر جائے گا کہ چھوٹے گناہ میں تو یہ دھمکی ہو رہی ہے تو بڑے گناہوں پر میرا کیا حال ہوگا. بس وہ ڈر جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ توبہ کر چکا ہے. اب تیسری تبدیلی کا جغرافیہ سن لو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جتنے اس کے چھوٹے گناہ ہیں چونکہ اس نے توبہ کیا تھا اس کے بدلے میں وہاں میری طرف سے نیکیاں لکھ دو. پہلی تفسیر میں بندے کی کمائی تھی، اس تفسیر میں تیسری میں عطائے شاہی ہے، عطائے الہی ہے. اس عطا کو علامہ آلوسی نے فرمایا کہ ایسی معافی کہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھی جائیں، اس کا نام عفو کریمانہ ہے. فإنه يقال لهذا العفو کرم العفو، یعنی عفو کریمانہ ہے. عفو کریمانہ ہے، کریمانہ معافی ہے کہ بدائے سزا کے وہاں نیکیاں لکھا دیں. تو جب اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں نظر آئیں گی تب وہ کہے گا کہ فإن لي ذنوبا، میرے لیے تو بڑے بڑے مجھ سے اور گناہ ہوئے تھے، لا رہا میں کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو. کیونکہ اس کو دیکھیے جری ہو گیا. جب دیکھا کہ چھوٹے گناہ پر نیکیاں مل رہی ہیں تو بڑے گناہ پر کتنی بڑی بڑی نیکیاں ملیں گی. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اس روایت، اس کا راوی کون ہے سن لو. روایت مسلم شریف کی ہے، یہ سیاہ ستہ کی مسلم شریف کی روایت ہے. اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے. اتنے میں ابو ذر غفاری آ رہے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حاذا ابو ذر غفاری، یہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا آسمان پر رہنے والے جبریل تم کو کیسے پتا چلا کہ ابو ذر غفاری ہیں؟ مدینے والوں کو تم کیسے جانتے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابو ذر غفاری جتنی ان کی شہرت مدینے میں ہے اس سے زیادہ شہرت آسمانوں میں فرشتوں میں ہے. فإنه أشهر عندنا من شہرت عند أهل المدینہ، مدینے والوں سے زیادہ اس کی شہرت وہاں ہے آسمانوں پر. حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ ان کو فضیلت کیوں حاصل ہے، کیا وجہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا لصغرہ فی نفسہ، اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں کہ میں ایک گنہگار ایک نااہل بندہ ہوں. یہ احساس کمتری، اپنے کو حقیر سمجھنے والے اللہ کے ہاں بڑے ہوتے ہیں. اور ولکثرت تلاوت سورۃ الاخلاص، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت یہ زیادہ پڑھتے رہتے ہیں. ان کی فضیلت کی دو وجہ ہے. کیونکہ 10 دفعے 3 دفعے جو قل هو اللہ شریف پڑھ لے گا ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا، اور جو 10 دفعے پڑھے گا اس کو جنت میں ایک محل بنے گا. تو ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں جو میں نے آپ کو روایت پیش کی. اس کے راوی کون ہے؟ ابو ذر غفاری. اور روایت کس کتاب میں حدیث کی ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ روایت. اب روایت سنیے آخر میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفسیر ثانی بیان فرمائی کہ ایک آدمی بلایا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یاد دلایا جائے گا. فإنه مشفق، ڈر جائے گا یا تو خیریت نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر چھوٹے گناہ کے مقابلے میں وہاں نیکیاں لکھ دو. وہ عطا شاہی ہے میری طرف سے، یہ عفو کریمانہ ہے. اس کا نام فإنه يقال لهذا العفو کرم العفو، یعنی عفو کریمانہ ہے، میری طرف سے کرم ہے، میری طرف سے لکھ دو. اس نے وہ کمائی نیکی نہیں کی، میری طرف سے لکھ دو. پہلی تفسیر میں اسی کی کمائی تھی، دوسری تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تیسری تفسیر میں عطا شاہی ہے، عفو کریمانہ ہے. لیکن ایک روایت اس میں ایک جملہ بھی باقی ہے کہ جب یہ آپ نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی، دل میں سوچا کہ چھوٹی چھوٹی گناہ پر تو نیکیاں، تو بڑے گناہ کیوں نہ بتاؤں؟ تو اللہ میاں سے کہے گا فإن لي ذنوبا، انا کا متعلق آ گیا نا، اس لیے اس کا اسم مؤخر ہو گیا. میرے تو اور بڑے بڑے گناہ ہیں، لماذا لا اراہا، میں بڑے گناہوں کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی وہ اشارہ تھا کہ فرشتوں نے کوئی گڑبڑ کر دیا کیا؟ تو اس روایت کو بیان کر کے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس نے کہا کہ میں اپنے بڑے بڑے گناہ کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں، اشارہ اس کا یہی طرف تھا کہ کوئی گڑبڑی ہے. تو دیکھیے سرور عالم صلی اللہ فإن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ضحک النبی صلی اللہ تعالی وسلم حتی بدت نواجذہ، آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں کھل گئی. یہ بھی سنت ہے کبھی اتنا ہنسنا بھی کہ نواجذ ظاہر ہو جائیں. حتی بدت نواجذہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. آج میں نے وہاں بیان کیا تھا لیکن میرے بہت سے خاص دوست وہاں نہیں پہنچے تھے، اس لیے میں نے آج اس کو دوبارہ تقریر کی، لیکن آج میں نے زیادہ حوالے پیش کیے. کہ مسلم شریف کی روایت ہے، وہاں نہیں روایت کا راوی کا نام نہ پیش کیا تھا نہ کتاب کا، یہاں بتا دیا یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 3 طریقے سے تبدیلی ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے اب جو نا امید ہو بہت ہی ظالم ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن دوستو میں ایک بات کہتا ہوں کہ توبہ 100 قتل کے مجرم کے لیے بخاری شریف میں حکم ہے کہ توبہ تو قبول کر سکتا ہے اللہ، یہاں قبول کرنے کی قدرت ہمیں تمہارے گناہ کے مرکز میں بھی ہے، لیکن قدرت کا وجود اور ہے، ظہور اور ہے. ظہور وہاں ہوگا جہاں میرے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤ. اس مجرم کو کہا جا رہا ہے لیکن وہاں نہیں پہنچ سکا، راستے میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیمائش کر لو. اگر اللہ والوں کی بستی قریب ہے کچھ گناہ کی بستی سے تو بھی معاف کر دیا جائے گا اس کو. تو پیمائش جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی اللہ والوں کی، اس کے ارادے کی برکت اور لمبی گردن جو کر دی اس تو مرتے وقت کہ کچھ تو میں اور قریب ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے بندگی اپنی سے کر لو، اپنی سے تو کر لو جو تم سے ہو سکے، پھر اللہ کی مدد خود بخود آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین قریب کر دی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 14 جلدوں کی شرح بخاری فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں، حوالہ پیش کر رہا ہوں تاکہ علماء حضرات کو یقین آ جائے کہ اختر کا حافظہ بہت ہی عمدہ کام کر رہا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر 2 علمی تحقیق اہل علم سیکھ لیں اور سن لیں کہ جب اس نے اچانک موت آ گئی اور حق ادا نہیں کیا اور دیت ادا نہیں کیا اور جس کے وارثین سے معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کا حق کیسے ادا کر دیا؟ اس کا جواب سن لو. علامہ ابن حجر عسقلانی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اس کا جواب دیتے ہیں فإن اللہ تعالیٰ اذا رضی عن عبدہ، جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے، وقبل توبتہ، اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، تکفلا بے رضا خصومہ، تو اس کے فریقوں کو بھی راضی کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. جس کا بھی حق ہوگا اللہ تعالیٰ ادا کرے گا، بشرطے کہ وہ سستی نہ کیا ہو. وہ مجبور ہو گیا تھا موت سے. یہ نہیں سب کا مال ادھارا کھا کے اور پھر حیدرآباد چلے جاؤ، وہاں والے دوڑائیں تو پھر لاہور چلے جاؤ، لاہور والے دوڑائیں تو پشاور چلے جاؤ. یہ لوٹ مار اللہ کو پسند نہیں. جو مجبور ہو جائے پوری کوشش کرے ادا کرنے کی، پھر بھی ادا نہ کر سکے، ان مجبوروں کے لیے رحمت ہوگی انشاءاللہ تعالی. توبہ کرتا رہے اور کچھ پڑھ کے بخشتا رہے. قل اللہ احد 3 دفعے کم سے کم پڑھ کے بخش دو کہ جس کی حق میں ہم سے کوتاہی ہوئی، انڈیا والے ہوں یا یہاں والے ہوں.
اور جو کافر ہیں بعض اسکولوں میں دوا چرا لیتے ہیں انٹرویل جب ہوتی ہے چھٹی میں، تو اس کافروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ جس کی میں نے قلم دوا کاپی چرائی ہو بچپن میں اسکول میں پرائمری میں، تو اللہ ان کو دنیا ہی میں اس کا کوئی بدلہ دے دے، کافروں کو آخرت میں تو نہیں ملے گا، دنیا ہی میں ان کے لڑکوں کو اولاد ہوں یا کوئی ہوں یا وہ خود ہوں، کچھ ان کو روزی ووزی کچھ آلو پوری ووری کھلا دیں، راضی کر دیں۔ نمبر 2 علمی تحقیق۔ نمبر 2 علمی تحقیق۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان عدل کے لیے پیمائش کا حکم دیا کہ پیمائش کر لو، تو خاموشی سے اس زمین کو اللہ والوں کی قریب کر دینا یہ کیسا عدل ہے؟ تو فرمایا ابن حجر اسقلانی نے یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل پابند عدل نہیں رہتا۔ اللہ کی مہربانی اور فضل پابند قوانین نہیں ہوتا۔ جیسے آپ 100 روپئے پر دو مزدور لائیں، ایک مزدور کو 100 روپیہ دے دیا، اس کو بھی 100 دے دیا، عدل ہو گیا۔ مگر ایک مزدور سے آپ خوش ہو کر اپنی گھڑی سعودیہ والی پیش کر دیا، یہ فضل ہے۔ اس میں مزدور نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل مہربانی سے اس زمین کو قریب کر دیا جس پر بخشش کی بنیاد تھی، وہ ہے اللہ والوں کی زمین۔ جب بغیر اس زمین پر پہنچے ہوئے صرف اللہ والوں کی زمین کے قریب ہونے سے 100 قتل معاف ہو سکتا ہے، تو علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ توبہ وہاں کرو جا کر جہاں اللہ والے رہتے ہیں، خاص کر جو کسی اپنے شیخ کے پاس جاؤ تو 2 رکعت توبہ پڑھ کر اپنی ساری بالغ ہونے سے لے کے تمام گناہوں سے معافی مانگو، تو انشاءاللہ تعالی جب اللہ والوں کے ذکر سے رحمت برستی ہے تو جہاں خود موجود ہوں گے وہاں کتنی رحمت برسے گی۔ فإن الرحمة تنزل عند ذکر الصالحین فضلا عند وجودہم، فضلا عند وجودہم۔ جب اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے تو جہاں خود اللہ والے ہوں گے وہاں کتنی رحمت برسے گی۔ تو توبہ ایسی جگہ کیا کرو جب کبھی اپنے مربی، خاص کر جو مرید بھی ہوں، اپنے شیخ کے یہاں جاؤ تو 2 رکعت مسجد میں توبہ پڑھ لو اور اپنی معافی مانگ لو، اور امید رکھو انشاءاللہ تعالی کہ وہاں رحمت کی بارش ہی نہیں آبشار غیر محدود برستا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا آبشار رحمت غیر محدود برستا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے مضمون سب ثابت کر رہا ہوں، اور خاص کر اس مجلس میں جب آئیے جمعہ و پیر کو تو یہاں 2 نیت کرو۔ نمبر 1 کہ میں اسی بہانے سے جب تک شیخ تقریر کرے گا میں شیخ کی صحبت میں رہوں گا۔ بولو صحبت حاصل ہے علی؟ دیکھو وعدہ کیا تھا کہ بولوں گا نہیں، اب شتر مرغ کی طرح منہ چھپا رہا ہے۔ تو بتا دیا کہ خواتین کو بھی حاصل ہے اپنے شیخ کا قرب کان کے ذریعے سے کہ میری باتیں وہاں پہنچ رہی ہیں، اور جو میری تقریر اور کتاب پڑھے انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو صحبت شیخ مل اتنی دیر تک ہے یا نہیں بولیے؟ الگ آنے میں تو بہت مشکل ہوتی ہے، اللہ خاص طالب علم پیاس شدید والے۔ مگر یہ جو ہے یہاں خالی اضافہ علم کے لیے مت آؤ، یہاں اضافہ کیفیت احسانیہ کے لیے آؤ کہ درد دل مل جائے گا اور اللہ کی حضوری اور کیفیت احسانیہ عطا ہوگی۔ اور اگر مستزاد کوئی علم مل جائے تو یہ نعمت مستزاد ہے جس سے تمہارا ہمزاد گرفتار ہو جائے گا۔ تو سمجھ لیا ایک فائدہ، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ بہت سے اللہ والے وہاں بیٹھے ہوں گے اور سب کا روشنی بڑھ جائے گی۔ ایک 40 پاور کا چراغ جل رہا ہے بلب، لیکن 1000 بلب جل گئے تو 40,000 ہوئے یا نہیں؟ تو جہاں صالحین رہتے ہیں وہاں اگرچہ تھوڑی روشنی والے ہوں مگر سب مل کر کے زیادہ روشنی اور نور بڑھ جائے گا، جیسا کہ کعبہ شریف میں ہوتا ہے کہ کعبے کا نور الگ، اللہ کے گھر کا نور الگ، اللہ کی تجلی کا نور الگ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیاد اخلاص کا نور الگ، پھر کعبے میں سارے عالم کے اولیاء اللہ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کا نور الگ۔ اس لیے کعبے میں پیر قدم رکھتے ہی ایمان ایک دم سے بڑھ جاتا ہے۔ تو جہاں صالحین بیٹھے ہوئے ہوں سمجھ لو یہاں اللہ کی رحمت کا آبشار برس رہا ہے، اور کتنا نور ہمارے دل میں آ جائے گا۔ ایک دن جو نہیں آتے
ان سے پوچھو پورا ہفتہ ان کا اندھیرا رہتا ہے اگر دل میں ذوق سلیم ہے. یہ مجھ پر گزرا ہوا کہ میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جس جمعے کو نہیں جاتا تھا کسی وجہ سے پورا ہفتہ جیسے خالی خالی سا معلوم ہوتا، جیسے دل میں کوئی چیز کی کمی محسوس ہوتی. لہذا آج یہ بھی میرا ارادہ تھا کہ یہ بتا دوں کہ آپ یہاں آنے میں یہ نیت کرو کہ بہت سے صالحین بندوں کی صحبت اور رحمت الہیہ کا آبشار ملے گا، اور آبشار بھی غیر محدود. نمبر 2، اسی تقریر کے اور اجتماع کے بہانے سے ہمیں شیخ کی صحبت گھنٹے 2 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی مل جائے گی، چاہے 10 منٹ بھی وہ بیان کرے یا خاموشی سے آگے بیٹھ جائے تو بھی سمجھ لو. صحبت کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے. کونو مع صادقین میں یہ حکم نہیں ہے کہ جب شیخ بول رہا ہو تب جا کے بیٹھ جاؤ. کونو مانے رہنے کے ہیں، اس کے ساتھ رہو. اگر خانقاہ میں سوتے بھی رہو تو بھی یہی کہا جائے گا کہ خانقاہ میں رہے. اب اپنے شیخ کے پاس رہا، کونو مع صادقین اس کے لیے موجود ہے. جیسے مچھلی اگر سو جائے تو یہی کہا جائے گا کہ دریا میں ہے. بولو. لہذا خانقاہوں میں اگر سو بھی رہو تو سمجھ لو کہ شیخ کی صحبت میں ہو. کونو مع صادقین کا عمل ہو رہا ہے اور آپ کی تربیت سونے میں بھی ہو رہی ہے اور آپ مربع بن رہے ہیں. بس تقریر ختم. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ. آج نئے مہمان بھی افریقہ سے ابھی آئے ہیں، حضرت مولانا. اس کے پیٹ میں کرکڑی بہت تھی، اس کا روکنا مشکل تھا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو. دارالعلوم 4000 گز پر سندھ بلوچ سوسائٹی گلستان جوہر 12 نمبر پر میرا بن رہا ہے، اور مدرسہ 800 گز پر لڑکیوں کا بھی بن رہا ہے. یہ بننے کی اطلاع ہے اور آپ کو بننے کا موقع ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. جس کو دل چاہے اپنی کرنسی کو ٹرانسفر کر دے. اللہ 1 کا 10 دے گا. 1 کا 10 جو 1000 دے گا اس کو 10,000 کیش مل جائے گا، اور جو کسی سے دلوائے گا کہہ سن کر اس کو برابر کا کمیشن ملے گا. یہ دنیا کی اسٹیٹ ایجنسی نہیں 2% لیتے ہیں. 2% اللہ نہیں دیتا، اللہ 100% دیتا ہے. اتنا ہی الدال علی خیر کا فائدہ ہی گویا کہ اس نے ہی دیا ہے جو کوئی اپنے احباب میں مشورہ کر کے لائے. مگر 2 شرطیں یاد رکھنا، عظمت دین، عزت نفس. بس عظمت دین، عزت نفس، یعنی دین کی عظمت کو نقصان نہ پہنچے، اور ایسا اس طریقے سے مت سوال کرو جس سے کسی کی آبرو کو نقصان پہنچے. اطلاع کر دو. اللہ کے بھروسے پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن چندے کو حقیر مت سمجھو. چندہ مانگنے کو جو حقیر سمجھتا ہے اس پر ایک مقدمہ چلے گا قیامت کے دن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر سمجھ رہا ہے، کیونکہ آپ سے انفرادی اور اجتماعی دونوں چندہ ثابت ہے. یہ معلومیہ نبی رحمت دامت برکاتہم کا کی تحقیق آئی ہے کہ چندہ مانگنے کو حقیر مت سمجھو. خاص کر جو وعدہ بھی کر لے اس کو وعدے کو یاد دہانی کرانا ہرگز اصول کے خلاف نہیں. یہ میرے مرشد نے ہم کو لکھا کہ اگر کوئی وعدہ کر لے تو اس کو وعدہ کو یاد دلا دیا کرو. بعض وقت کثرت کار سے کار سرکار کو بھول جاتا ہے اور اپنی درکار میں لگا رہتا ہے، تو اس کو یاد دلا دو. بس دکھا آپ نے. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تصوف کا حاصل یہی ہے کہ ایک لمحہ اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو مت کھینچو، چاہے شیطان و نفس تم کو کتنے کھینچا تانی میں مبتلا کریں، مگر تم اللہ تعالیٰ سے چپٹ جاؤ. جیسے چھوٹے بچے کو جو دودھ پی رہا ہو اگر اس کو کوئی کھینچے ماں سے تو ماں کے گردن میں دونوں ہاتھ پھنسا دیتا ہے اور زیادہ لپٹ جاتا ہے تاکہ کھینچنے والا اپنی طاقت سے مایوس ہو کر ہمارا پیچھا چھوڑ دے. لیکن اگر پھر بھی وہ کھینچتا ہے اس کی ٹانگ پکڑ کر، تب اماں سے فریاد کرتا ہے کہ اماں بچاؤ.
یہ مجھے آپ کے قرب سے محروم کر رہا ہے۔ ایسی آپ لوگ پہلے خود اللہ سے لپٹو، تلاوت و ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اور جن کو جذب حاصل ہے ایسے عاشقوں سے ملو، کیونکہ جس پانی میں کرنٹ آ جاتا ہے، جو اس پانی کو چھوتا ہے کرنٹ اس کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو جن کے جسم پر اور روح پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی کرنٹ اور تجلی دوڑ رہی ہے، ان کے جسم کے ذرے ذرے میں سر سے پیر تک جذب کے آثار ہیں، ان سے مصافحہ کرو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو اللہ کی طرف جذب ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ پہلے سے جذب ہیں، ان میں بجلی لگی ہوئی ہے۔ مگر کرنٹ کی دو قسمیں ہیں، دنیا کی کرنٹ سے موت آتی ہے، اللہ والوں کو اللہ کی محبت کی کرنٹ سے حیات ملتی ہے۔ بس پرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں خیال کر لیا کرو۔ محمد شریف صاحب 5 دن سے بے ہوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش اور صحت عطا فرمائے۔ پرچے جو کچھ بھی پرچے ہیں، پرچے کو مت دیکھو۔ غلام مصطفیٰ کے والد محترم اسپتال میں، اللہ سب کو شفا دے۔ دل میں نیت کر لو، اپنی اپنی حاجتوں کو، اپنی اپنی دکھ اور درد پریشانیوں کو دل میں کر لو۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں، ہم سب کے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، جتنی بھی ہماری جائز حاجتیں ہیں سب کے دوستوں کی، سب کو اللہ پوری کر دے، خواتین کی بھی پوری کر دے، اور جتنی بھی پریشانی غم ہیں ان کو خوشیوں سے بدل دے۔ بس ہو گئی دعا اس میں۔ اور جو نہیں مانگا بے مانگے سب کچھ دے دیجیے۔ مالک دونوں جہان ہیں، ہم سب کو دونوں جہان دے دیجیے، دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔